نے ایم ڈی کیٹ دیا اس لیے تھا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی ٹیسٹ کی, کیونکہ کرونا آ گیا تھا ہمارے زمانے میں. لائک میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپرس نہیں دیے. آپ پہلے ریسرچ کریں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, لائک آپ کو موومنٹ سے ڈیل کرنا ہے, اس میں کیا کیا اسپیشیلٹی ہے, آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن لیں. اب ظاہر ہے جس طرح آپ اے آئی کی طرف بڑھ رہے ہیں نا, تو الیکٹرو تھراپی کی نیڈ بھی بڑھ رہی ہے. زیادہ تر چیزیں اب مینول سے اس پہ شفٹ ہو رہی ہیں نا اے آئی پہ. ڈی پی ٹی اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ جو بڑی ہرڈل فیس کرتے ہیں وہ لائک ہمیں نا ابھی تک ریکگنیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ملی. ایک مالیشیا والا ورژن وہ ابھی تک لائک ظاہر اویئرنیس نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے کہ ایک دن کا میڈیکل کیمپ کروانے سے کیا ڈفرینس تم لا سکتی ہو. لیکن جب میں کراچی یونیورسٹی میں ٹیسٹ دینے آئی تو میں بولا کہیں پہ ایڈمیشن ہو جائے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, لیکن لوں گی میں یہیں پہ. السلام علیکم, میرا نام ہے نبی عائشہ صدیقی اور آج کی ہماری گیسٹ ہے نبائل اصغر. نبائل کراچی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فزیو تھراپی کی اسٹوڈنٹ ہے اینڈ شی آلسو رنز اے میڈیکل اویئرنیس پیج نیمڈ میڈیکیئر ایسوسیشن. آج ہم نبائل سے ڈی پی ٹی کی اسکوپ, کریئر اور اپارچونیٹیز کے بارے میں بات کریں گے. آئیے ملتے ہیں نبائل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم اسٹارٹ کریں گے تو فرسٹ کوشچن میں یہی ہوگا, واٹ از یور, مطلب اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہی پوچھوں گی, سب سے پہلا کوشچن میرا یہی ہوگا کہ اپنی بیسک ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے کیا کیا میٹرک اور انٹر میں کس طریقے سے تم نے کون کون سے سبجیکٹس لیے اور پھر یونی میں آگے کیا کیا سبجیکٹس چوز کیے. بیسکلی میں نے جو ہے اپنی میٹرک کی تیاری میں جو تھی یہاں پہ میں نے لائک سی بی ایس ای سے پڑھنا شروع کیا تھا, انڈین سلیبس. تو پھر میں نے جو ہے وہ میٹرک میں بایولوجی چوز کیا تھا. وہیں سے یہاں پہ میں نے جو ہے لائک رجسٹریشن کروا لی تھی اسکول میں. پھر لائک 9th میں نے پی ایس ٹی اور سندھی میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا, لیکن باقی لائک پہلے تو ہمارا یہی ہوتا تھا نا کہ جس سال پی ایس ٹی سندھی ہوتا تھا پھر نیکسٹ ایئر نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح میں نے 9th کے پیپرز دیے, اس کے بعد میٹرک ہو گیا. میٹرک کے بعد جو ہے میں نے انٹر یہاں پہ پرائیویٹ کیا تھا عثمان پبلک کالج سے. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا. میں نے 2 جگہ کے فارم فل کیے تھے, کراچی یونیورسٹی کا, ایک جناح یونیورسٹی فار ویمن کا. تو پھر جب میں کراچی یونیورسٹی میں ٹیسٹ دینے آئی تو میں نے بولا کہیں پہ ایڈمیشن ہو جائے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, لیکن لوں گی میں یہیں پہ. لائک مجھے اس وقت وہاں کا ماحول اچھا لگا تھا. نائس. تو مطلب تم نے ایم ڈی کارڈ وغیرہ نہیں دیا تھا ڈائریکٹ؟ میں نے یو آلویز وانٹیڈ ٹو پرسو ڈی پی ٹی اور فارمیسی, مجھے اس میں یہ تھا, یا پھر کیمسٹری, یہ 3 مجھے لائک ٹاپ لسٹ پہ تھے. تو میں نے ایم ڈی کیٹ دیا اس لیے تھا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی ٹیسٹ کی, کیونکہ کرونا آ گیا تھا ہمارے زمانے میں. لائک میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپرس نہیں دیے, تو میں نے بالکل بھی تیاری نہیں کی تھی. تو پھر یہ ہوا تھا کہ سیکنڈ ایئر کے پیپرس نہیں دیے تھے, تو ایم ڈی کیٹ میں نے اس لیے دے دیا تھا تاکہ مجھے ایک ٹیسٹ کا فارمیٹ پتہ چل جائے کہ میں کس طرح سے مجھے ٹیسٹ دینا ہے. اور مجھے اس سے پتہ چل گیا تھا, اندازہ ہو گیا تھا. پھر میں نے کراچی یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیا. کراچی یونیورسٹی میں ٹیسٹ بھی اس طرح سے ہوا تھا کہ میرے جو ہے نا وہ لائک آپ کو 50 مارکس چاہیے ہوتے ہیں پاسنگ مارکس. یس. میرے آئے تھے 51 کیونکہ میں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی. تقریباً سب کے ایسے ہی آتے ہیں. میرے بھی 51 ہی تھے جب میں نے ٹیسٹ دیا تھا. میری دوستوں کے جو میرے ساتھ کلاس فیلوز ہیں ان کے پھر بھی 65 70 میں. ضروری نہیں ہے کیونکہ کراچی یونیورسٹی میں ٹیسٹ کے مارکس میٹر نہیں کرتے, اٹس اباؤٹ یور پرسنٹیج. بس آپ کو میرٹ پہ ہوتا ہے نا. ہاں میرٹ پہ ہوتا ہے. میرٹ میں بھی ہمارے زمانے میں ڈی پی ٹی کا میرٹ جو تھا وہ تھا 75.08 اور میری پرسنٹیج تھی 75 نہیں, میرٹ تھا 75.02, میری پرسنٹیج تھی 75.08. تو اس طرح سے ایڈمیشن پوائنٹ سے ایک نمبر سے اس طرح سے میرا خیر ایڈمیشن ہوا, کیونکہ میں بالکل لائک میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ میرا ہو جائے گا. خیر الحمد للہ پھر ہو گیا. نائس. پھر اگر جب تم نے ڈی پی ٹی جو ہے مطلب اپنا جو ہے وہ پروگرام اسٹارٹ کیا, اٹس اے 5 ایئر پروگرام, کیونکہ پہلے ڈی پی ٹی بیچلرس تھا, بیچلرز آف فزیو تھراپی, اور پھر اس کے بعد وہ ڈی پی ٹی ہو گیا. تو یہ کس ٹائم پہ ہوا ہے, تم سے پہلے ہوا ہے یہ؟ ہاں یہ 2015 میں پاکستان میں ہوا ہے, اور لائک ابھی بھی باقی انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں آئی گیس ابھی تک بی پی ٹی ہی ہے, لیکن پاکستان میں اور باقی لائک باہر کی ویسٹرن کنٹریز میں آپ کا ڈی پی ٹی ہو گیا, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, اور 5 سال کا پروگرام ہو گیا, ورنہ یہ 4 سال کا تھا. صحیح ہے. پھر اس کے اندر کیا کیا کورس اسٹرکچر ہے, کورس اور مطلب کیا کیا کورس اسٹرکچر ہے اس کے اندر؟ اچھا, شروع میں تو ظاہر ہے کہ لائک ہمارا جو میڈیکل کا بیسکس ہوتے ہیں آپ کے, انیٹمی ہے, فزیولوجی ہے,
بایو کیمسٹری ہو گیا, فارماکالوجی ہو گیا, یہ ساری بیسکس ہیں. اس کے علاوہ پھر لائک ہمارے سبجیکٹ سے اسٹارٹ اس طرح ہوتا ہے کائنیسیولوجی. کائنیسیولوجی بیسکس ہوتی ہیں موومنٹ کا, کیونکہ ہمارا بیسک کام ہی موومنٹ پہ, تو سب سے پہلے کائنیسیولوجی سے اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد بایو میکینکس آنے لگا, مطلب آپ کی باڈی کے میکینکس. یہ بیسک ہمارے سبجیکٹس تھے. ان سب کے سبجیکٹس کے علاوہ جو کہ آپ کا بیہیویئر سائنس, سائیکالوجی اور سیکریٹری ہمارے ساتھ لائک بیسک سبجیکٹس تھے. اب جو ہے وہ جو مین اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے ہمارا 3rd ایئر میں, کہ آپ کو پراپر ہاسپٹل اور وارڈز اور یہ ساری جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی, SCP کلینکلس وغیرہ, وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں 3rd ایئر میں. اچھا, تو پھر ابھی تم کلینکس کی بات کرتے ہو, اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا یہی پرسیپشن ہے, یا انہوں نے یہ زوم کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی فزیو تھراپسٹ بن رہا ہے تو وہ صرف کلینکس یا ہاسپٹلس میں ہی کام کرے گا, اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت جگہ اس کا اسکوپ اور فیلڈز اپارچونیٹیز تو ہوں گی نا. ہاں بالکل ہے. جیسے سب سے پہلے جو ہمیں بھی نہیں پتہ تھا, یہاں آ کے پتہ چلا ایرگونامکس کے حوالے سے, کہ آپ کی جو لائک چیئر وغیرہ جو باہر کارپوریٹ وغیرہ میں ڈیزائن ہوتی ہے نا, تو اس کا ہر ظاہر ہے سب کی ہائٹ الگ ہوتی ہے, سب کا بیٹھنے کا پوسچر کے حساب سے پورا ڈیزائن کرتے ہیں. بایو میکینکس کے پورا حساب سے, مطلب آپ کی جو باڈی کی اسپیسیفک انڈیویژول کی کیا میکینک ہے اس کے حوالے سے ایک فیلڈ ہوتی ہے. ایرگونامسٹ ہوتے ہیں جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں فزیو تھراپی کے بعد, یا پھر وہ اس کی الگ سے ڈگری ہوتی ہے جو کہ پرسیو کرنی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایز این ایرگونامسٹ انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جم کے جو اچھے جم ٹرینرز ہوتے ہیں, پراپر جو ہوتے ہیں, تو اس میں ایک وہ ڈاکٹر فزیو تھراپی کا ہائر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے اسپورٹس وغیرہ میں اسپورٹس فزیو تھراپسٹ تو بہت لائک ہر اسپورٹس میں ضرورت ہوتی ہے. ایتھلیٹس کے لیے الگ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بھی میں نے دیکھا تھا جس میں پیلوک فلور تھراپی ہوتی ہے. پھر ایک اور جو ہوتے ہیں نا فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, وہ اسپیشلی پوسٹ نیٹل فزیو تھراپسٹ ان کو کہتے ہیں, جو پوسٹ پارٹم کے وقت پہ وومنس کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پیلوک فلور تھراپی وغیرہ چل رہی ہوتی ہے. وہ ہاسپٹل ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں نا, ان کے اسکولز میں ہوتے ہیں فزیو تھراپسٹ. اور جو آپ نے بات کی اس میں لائک پوسٹ آپ صرف ویمن نہیں, باقی جتنے بھی آرتھو کی سرجری ہو گئی اور باقی جو سرجریز ریہیب پرپز کے لیے جو ہے وہ پوسٹ آپ, پری آپریشن سے پہلے, آپریشن کے بعد, دونوں میں جو ہے وہ آپ کو فزیو تھراپی کی نیڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ICUs میں سارا جو کارڈیو پلمنری, کیونکہ ظاہر ہے جو ایک بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے اس کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہے تو اس کی باڈی کی اور مطلب فزیولوجی خود ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی ریہیب کے لیے جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ اور کارڈیو پلمنری اسپیشلی اس کے لیے ICUs میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ OPD وغیرہ کا تو نارمل, سب کو یہ والی بات تو پتہ ہی ہے. پھر وہ ایک گائیٹرک جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, جو اولڈ پیپل ہیں, ظاہر ہے ان کی میکینکس بالکل ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے نا, ان کی ختم ہو رہی ہے, تو ان کے ریہیب کے لیے, ان کی ہیلتھ آلریڈی خراب ہو رہی ہے, تو ان کے ریہیب کے لیے الگ سے پوری اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. کہ جو ایسے اولڈ ایج ہومس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, یا جو کہ ہاسپٹلس میں بنے ہوئے ایسے, جیسے ہمیں پتہ ہے ضیاء الدین میں بھی ہے اولڈ ہوم, لائک وہ ہے, اس کے میں کیا ہوتا ہے کہ فزیو تھراپسٹ الگ سے ہائر کیا ہوا ہے. مین اس میں جو مین وہ ہوتی ہیں نا فیلڈس جو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں, وہ ایک سائیکالوجی کی ہوتی ہے اولڈ پیپل کے لیے, اور ایک فزیو تھراپی کی ہوتی ہے. ہاں وہ میں بھول گئی اس ورڈ کو, نہیں ایتھرائٹس جو ہوتے ہیں, جو بون جوائنٹس میں جو پین ہوتا ہے, اس کے لیے بھی الگ سے میں نے بھی دیکھا تھا ریسنٹلی کہ اس میں بھی فزیو تھراپی چل رہی ہوتی ہے, اور ایک ہائیڈرو تھراپی ہوتی ہے اس کے لیے, اور ایک الیکٹرانک یا الیکٹرو تھراپی ہوتی ہے, الیکٹرالوجی اس کو کہتے ہیں. ہاں ہم لوگ ایک الیکٹرو تھراپی اور ہائیڈرو تھراپی, یہ دو لائک سبجیکٹس ہیں. الیکٹرو تھراپی پورا کرنٹ سے ریلیٹڈ ہے, وہ ساری مشینس ہوتی ہیں جو کہ آپ کا ریہیب, اب ظاہر ہے جس طرح آپ AI کی طرف بڑھ رہے ہیں نا, تو الیکٹرو تھراپی کی نیڈ بھی بڑھ رہی ہے. زیادہ تر چیزیں اب مینول سے اس پہ شفٹ ہو رہی ہیں نا AI پہ. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی آرتھرائٹس اسپیشلی, تو آرتھرائٹس یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی لائک ظاہر ہے بون کی ایجنگ ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی بون جو ہے وہ پورس ہونی جو اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ریہیب کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ساری فیلڈس میں جو ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر یہ ساری فیلڈس اسپیشلائزیشن ہو گئی نا, تو یہ ساری اسپیشلائزیشن ہم کب کرتے ہیں؟ اپنی 5 ایئر جو آپ کو پورا کر کے 5 ایئر کیا کہتے ہیں 5 ایئر کی ڈگری کمپلیٹ کر کے اس کے بعد FCPS میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, یا پھر ہمارا لائک FCPS نہیں ہوتا, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 5 سال کا آپ نے پروگرام ختم کر لیا, اس کے بعد آپ کو 1 سال کی ہاؤس جاب اب کمپلسری ہے.
تو اس کے بعد جو ہے نا آپ لائک ماسٹرس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ نہیں ہے, MSK کا ہے, مطلب نیورو مسکولر اور مسکیولو اسکیلیٹل وغیرہ کا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں لائک پاکستان میں ہے لیکن کراچی میں بہت لائک لمیٹڈ فیلڈز ہیں. ضیاء الدین میں ہو رہا ہے اور JPMC. مجھے اور اس کا نہیں ہے کہ اور کہاں پر ہو رہا ہے, لیکن اسلام آباد میں ہے کارڈیو ویسکولر اور یہ جو ویمن پیلوک ہیلتھ اور ان سب کی جو ہے نا وہ اسپیشلٹی کو مزید انہینس کر رہے ہیں. تو کتنی میں نے دیکھا کہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں فزیوتھیراپی کی, 3 میجر ہوتی ہیں, وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو ہمارا MSK ہے جو مین ڈیلی اس کا پرابلم کو ڈیل MSK کر کا رہے فل ہوتے ہیں, فارم مسکولو اسکیلیٹل. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا جو سروائکل ہو گیا, ارتھرائٹس, یہ سارے ان سب چیزوں میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ نیورو ہوتا ہے جو لائک ہم لوگ نے دیکھا ہے جو پیرالائزڈ پیشنٹس ہوتے ہیں نا اسٹروک وغیرہ کے, یہ ان کو نیورو والے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. باقی اسٹوڈنٹس بچے ہوتے ہیں چھوٹے, سیریبرل پارسی, CP کے پیشنٹس, ان سب کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور بھی جتنے بھی نیورو ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کو وہ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کارڈیو پلمنری وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ہارٹ اور لنگ کی ریہیب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3-4, اور باقی جو ویمن ہیلتھ کے لیے, اب ویمن ہیلتھ بہت زیادہ لائک اس میں بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے, تو ویمن ہیلتھ کے لیے بھی ایک الگ سے فیلڈ ہے جس میں لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. اور اس کا اسکوپ پاکستان میں ظاہر اتنا نہیں ہے لیکن باہر اس چیز کا اسکوپ بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسپورٹس فزیوتھیراپی تو سب سے مین ہے جو کہ ایتھلیٹ وغیرہ کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ مین فیلڈز ہیں جو اس پہ کام, یہ والی وہ فیلڈ ہیں جو آپ کے اسکوپ. اور اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا اب فردر, جیسے اگر اس نے کر لیا 5 ایئر, اس کو اور کیا کیا اپارچونیٹیز مل سکتی ہیں اگر اس کو پرسیو نہیں کرنا؟ کیا وہ ریسرچ ورک میں آئے گا یا کچھ اور؟ ریسرچ ورک بھی اب اس پہ لائک ظاہر ہے ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے, تو اس میں بھی جو ہے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اگین ریسرچ بہت اس پہ کام جو ہے نا وہ کرنا باقی ہے, بہت ہی کم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ باقی جیسے باہر کی کنٹریز ہو گئیں, آئرلینڈ وغیرہ, انٹرنیشنلی بہت کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی لائک کینیڈا, امریکہ, یورپ, ان سب پہ تو کام ہو ہی رہا ہے. اس کے علاوہ لائک آپ آئرلینڈ اور ان سب, اسکاٹ لینڈ, یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ جا کے پرسیو بھی کر سکتے ہیں. اور پریکٹس کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے پریکٹس کرنی ہوتی ہے 2 سال کی ایٹ لیسٹ لائسنس کے لیے. پاکستان میں جہاں سے آپ نے کیا ہے نا, یوزولی تو یہیں سے کر رہے ہوتے ہیں پریکٹس. ہاؤس جاب کے بعد 2 سال کی پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ باہر جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. فردر اور کیا کیا مطلب انٹرنیشنلی اور کیا کیا اسکوپ اور اپارچونیٹیز ہوں گی ان چیزوں کے علاوہ بھی؟ جیسے انڈسٹری ورک ہوتا ہے نا, جب تم نے انڈسٹری ورک بتایا, تو اس انڈسٹری ورک میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ انڈسٹری ورک میں جو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی, اس کا وہی مین فوکس ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایرگونامکس, مطلب آپ کی جو باڈی کے میکینکس ہے, اب سب کی انڈیویژول میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ الگ ہوتی ہے, تو اسی کے حساب سے جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو جم کا ذکر کیا تھا, تو یہ 2 مین چیزیں ہیں جس پہ ہاسپٹل اور ان سب چیزوں کے باہر کام ہوتا ہے. ان سائڈ پاکستان اگر کوئی جیسے اسٹوڈنٹ ہے جس نے ابھی گریجویٹ کیا ہے, اس کو کیا کیا اپارچونیٹیز ملیں گی, اور وہ کس طریقے سے ایک کریئر پاتھ فالو کرے کہ اب ہاں اس کا 5 ایئر پروگرام کمپلیٹ ہو گیا اینڈ دین ہی اور شی ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس؟ ان سائڈ پاکستان اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اب جاب بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کا ریشو زیادہ ہے. تو مین جو ہمارے یہاں تو ظاہر ہے OPD پہ جاتے ہیں, زیادہ تر ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, یا پھر اپنا کلینک کھول لیتے ہیں. یہ 2 مین چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ٹیچرز ہوتے ہیں, پروفیسر, وہ اس کے لیے ان لوگوں کو MPhil وغیرہ کرنا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, کراچی میں بھی ہوتا ہے. اسپیسیفک فیلڈز اگین بہت اسپیسیفک فیلڈز ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ اسپیشلٹی لے کر ایز اے پروفیسر بھی یہاں پر کام کر سکتے ہیں پاکستان میں. پھر اس کے علاوہ کہ اگر جیسے کوئی ایک بچہ ہے جس کو انٹرمیڈیٹ, ابھی اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے اور پھر اس کو آنا ہے, اس کو چوز کرنا ہے DPT میں, اس کو یہی فیلڈ چوز کرنی ہے, تو اس کے لیے اس کو کیا کیا مطلب کیا ریسورسز اس کو یوز کرنی چاہیے, اور کیا کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ یہ فیلڈ پرسیو کر سکے؟ سب سے پہلے تو لائک آپ کو پری میڈیکل انٹر سے کرنا ہے, 60 to 65% ریکوائر ہوتی ہے ایڈمیشن کے لیے. اس کے علاوہ آپ لائک ایڈمیشن لیتے وقت سب سے پہلے تو ریسرچ کریں, کیونکہ یوزولی بچے جو ہے نا وہ ڈاکٹر لگانے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے نہ کریں. آپ پہلے ریسرچ کریں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, لائک آپ کو موومنٹ سے ڈیل کرنا ہے, اس میں کیا کیا اسپیشلٹی ہے, آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن لیں. پھر اگین 5 ایئر ڈگری پروگرام ہے, آپ
سوچ سمجھ کے لیں کہ آپ کو 5 سال اپنے اس میں انویسٹ کرنے ہوں گے. پڑھائی وغیرہ یوزولی یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں پڑھائی زیادہ نہیں ہوگی لیکن آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ لائسنس وغیرہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. جو بچے یہاں سے گریجویٹ یہاں سے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن جب آپ باہر کے لیے لائسنس بنوا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ کو آپ کو پریپیئر اچھا کرنا ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ سوچ سمجھ کے لیں کہ آپ واقعی میں کیپیبل ہیں, آپ خود پڑھائی پہ ٹائم دینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس کو. پھر اس کے علاوہ ایک بچہ ہے جو اس نے اب ایڈمیشن لے لیا ہے, صحیح ہے, پھر اس کو وہ کیا کیا ریسورسز یوز کر کے اپنی اسٹڈی ٹائم کو, اپنے اسٹڈیز کو کس طریقے سے اچھا کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کیا کیا ایکٹیویٹیز کر کے اپنے آپ کو اپنی ڈگری کی اسکوپ اور ویلیو بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک اسکوپ جو ہے وہ ایک پرسن کا ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے اس کو لے کے ساری چیزیں چلتا ہے. ایگزیکٹلی, لائک آپ جو ہے نا جب ایڈمیشن ہو جائے نا اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا جنہوں نے کر لیا ہے ڈی پی ٹی کر لیا یا وہ سینئر ہوں آپ کا, ان سے آپ کنیکشنز بلڈ کر لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ملتا رہے. اس کے علاوہ بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں کہ لائک 3rd ایئر میں جا کے انٹرنشپ شروع کرتے ہیں, تو وہ بہت لائک فروٹفل ہوتا ہے. آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے آگے جا کے, کس طرح سے پیشنٹ ڈیلنگ. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو صرف لائک آپ اس کے لائک ہاسپٹل جو کہ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہی جا رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ انٹرنشپ کریں. پیڈ اگر مل جائے تو اچھی بات ہے, یوزولی ان پیڈ ہی مل رہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پرسیو کر لیں, اور خاص طور پہ لائک بریک ٹائم پہ کر لیں. آپ کا سیمسٹر بریک ہوتا ہے اس میں کر لیں. لائک آپ کا 3 months جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں فار دا انٹرنشپ موسٹلی. صحیح ہے, پھر تم نے بھی تو انٹرنشپ کی ہوگی نا, کس جگہ پھر انٹرنشپ تھی تمہاری, اور کیا کیا تم نے اس پلیس سے لرن کیا پریکٹیکلی؟ میں نے جو ہے وہ انٹرنشپ کی تھی میمن میڈیکل کمپلیکس میں. تو میں نے وہاں پہ 3 مہینے کی انٹرنشپ کی تھی. اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. اس میں لائک آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیشنٹ ڈیلنگ آنی چاہیے. ہمارے پاس نا لائک فزیو تھراپی نے بہت جو مین اس میں کام ہے نا وہ یہ ہے کمیونیکیشن. آپ کو پیشنٹ سے کمیونیکیٹ لائک آپ اس کی سائیکی سمجھ جائیں. یہ چیز اگر آپ کو 3rd ایئر سے آنا شروع ہوگی نا تو پھر آگے جا کے آپ کو کافی آسانی ہوگی پیشنٹ کو ڈیل کرنے میں بھی اور پیشنٹ کو مسئلہ سمجھانے میں بھی اس کا. صحیح ہے. پھر اس کے علاوہ کہ جیسے تم ایک کورس اسٹڈی کر رہی ہو, پھر اس کے بعد تم نے انٹرنشپ کی, تو ہاؤ مچ ڈفرینس اٹ از بٹوین دیز تھنگ, کیونکہ تم نے وہاں پہ پریکٹیکل دیکھا ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی پریکٹیکل چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا کیا تمہاری لرننگس تھی؟ ہماری نا ایک 3rd ایئر میں ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے الیکٹرو تھراپی کا. تو اس میں نا ساری مشینس سے آپ کو آنا چاہیے. جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو جن بچوں نے انٹرنشپ کی تھی ان کو کافی اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ لائک آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے, کیونکہ لائک ہماری یونیورسٹی میں نا 3rd ایئر میں نہیں لے کے جاتے. ویسے جانا چاہیے لیکن ہم 4th ایئر سے جاتے ہیں. تو ہمیں بیسک آئیڈیا تھا کہ کس طرح سے آپ جو مشینز ہیں لائک ٹینس ہو گیا, مڈ پیک ہو گیا, باقی جو لیمپ وغیرہ ہوتے ہیں جن کو یوز کرنا ہوتا ہے, IR لیمپ وغیرہ, تو اس کا لائک ہمیں بیسک آئیڈیا تھا کہ اس کا پرپس کیا ہے, ہم یوز کیوں کر رہے ہیں اور کس طرح یوز کرنا ہے, فنکشن کس طرح یہ کرے گا. تو یہ ہمیں پہلے سے آئیڈیا تھا, تو ہمیں پڑھنے میں بھی کافی آسانی ہوئی. لائک آپ کو نا سمجھنے میں لائک اپنی آدھی ایفرٹ لگانی ہوگی اگر آپ نے پہلے سے یہ کام کرا ہوا ہے, آپ نے اس کا پریکٹیکل کیا ہوا ہے, ظاہر ہے پھر تو تھیوری کرنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم نے ساتھ ساتھ بھی کرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. یہ تو وہ ہو گئی نا کہ پریکٹیکل ہیلپس یو ان انڈرسٹینڈنگ دا تھیوری, کہ جتنا پریکٹیکل ورک آپ نے کیا ہوگا اتنی جلدی آپ کو وہ تھیوری سمجھ آئے گی. ورنہ آپ نے اگر صرف رٹا ہوا ہے یا آپ صرف پڑھتے ہی جا رہے ہو, یو وونٹ نو اباؤٹ دا تھنگس. پھر آپ کو ٹچ کرنے میں لائک فرسٹ ٹائم ٹچ کرنے میں آپ کو ظاہر آپ کو آتا تو نہیں ہے نا, آپ جب اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو لائک پریکٹیکل ہو تو پھر آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے لائک ود دا تھیوری. صحیح ہے. پھر اس کے علاوہ انٹرنشپ تم نے ایک ہی جگہ کی ہے؟ اس کے علاوہ میں نے جو ہے نا وہ جنا ICU میں کیا تھا, میڈیکل وارڈ ہے 23. میں نے وہاں پر جو ہے نا لائک کوئی پراپر سرٹیفکیٹ کے لیے انٹرنشپ نہیں کی تھی. میں لائک آلموسٹ 15 to 20 days کی ایسی میں نے کی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ لائک مجھے آئیڈیا مل گیا تھا کہ کس طرح سے آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل از ڈفرینٹ فرام دا پرائیویٹ سیٹنگ. صحیح ہے, وہ تو ہے ڈفرینس, کیا کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انٹرنشپس وغیرہ ہو گئی ہیں, تو تمہارا ایک اور پیج بھی ہے جو میڈیکیئر ایسوسیشن کے تم نے اسٹارٹ کیا, تم اس کی پریزیڈنٹ ہو. واٹ واز دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ دیٹ پیج, کہ تمہیں کیوں ایک ضرورت لگی, کہ کس طریقے سے ایک آئیڈیا آیا, تم نے سوچا ایک پیج بنانے کا, ایک اسٹارٹ اپ کرنے کا؟ ہم لوگ نے نا پہلے جو ہے وہ لائک ایک تھا پنجاب کی آرگنائزیشن تھی یوتھ سپرویژن ایسوسیشن, اس کے تھرو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. لیکن مجھے احساس ہوا کہ لائک باقی جگہوں پہ نا ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن از بیٹر دین سندھ.
ہمارا سندھ ریجن بہت بہت زیادہ لائک نیچے دونوں معاملات میں. ایجوکیشن پہ تو شاید پھر بھی لوگ کام کر لیتے ہیں, لیکن ہیلتھ سیکٹر بہت وہ ہے. تو ہم نے یہ کام شروع کیا تھا لائک جب میں فرسٹ ایئر میں تھی, تب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, لیکن پراپر پریکٹیکل وغیرہ جو ہے نا ہم نے لائک سیکنڈ ایئر سے اسٹارٹ کرنا شروع کیا تھا. تو میں نے یہ کیا تھا کہ ہم لوگ نے لائک ٹیم بلڈ کی. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ لائک سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو کانٹیکٹ کیا, کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جو کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ بیس پہ بھی. لیکن اس میں لائک ہم نے جو تھوڑا سا ڈفرینٹ وہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم ساری فیلڈس کو ایک ساتھ لے کے چلیں. لائک ہمارا ڈی پی ٹی ہے, تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایسوسیشن کراچی میں بھی ہیں جو کہ صرف ڈی پی ٹی پہ کام کر رہی ہیں. لیکن ہم لوگ نے لائک اس کا کولیب کیا کہ ڈی پی ٹی ہمارے پاس جو ڈفرینٹ امبیسڈرس یونیورسٹی کے ہیں, جنا, ڈاؤ, سلیم حبیب, ان سب کے لائک ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس میں یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو جب کوئی میڈیکل کیمپ وغیرہ اس میں ارینج کرتے ہیں, تاکہ اچھا ہم جو ارینج کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام ایریاز ہیں نا ان میں جا کے ہم تھوڑا سا اویئرنیس پروگرام اس کے ساتھ رکھتے ہیں میڈیکل کیمپ کے ساتھ, کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے لائک ان کو کنسلٹ کس سے کرنا ہے, ان کا جو مسئلہ ہے ان کو آیا کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہاسپٹل جانا. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے بھی ہیں تو ان کو گائیڈنس بہت مشکلوں سے مل رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایسے ایریاز میں لائک بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے کہ ایک دن کا میڈیکل کیمپ کروانے سے کیا ڈفرینس تم لا سکتی ہو. تو لائک ہم اگر کوئی ڈفرینس نہیں بھی لا رہے ایک دن کے اس سے ایک چیز جو مجھے لگتا ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے, ان کو گائیڈنس مل جاتی ہے کہ آگے ان کو جانا کدھر ہے, ان کو کس سے کنسلٹ کس سے کریں, جو کہ ان کو اس چیز میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ جو ان کو مسئلہ ہے, جو ان کو ڈیزیز ہے, وہ اتنی زیادہ پروگریس کر جاتی ہے کہ وہ ایمرجنسی سچویشن ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہونا یا اس کو صحیح ہونا میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے نا لائک فری کے نام سے لوگ خود بھی آ جاتے ہیں. ہاں, تو ان کو ہم خود ان سے ڈسکس پہلے خود کرتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے, پھر ان کو جو ضرورت ہوتی ہے لائک آپٹیمیٹری آئی چیک اپ نہیں ہے سم ایریاز میں, اور کتنی ان کے آئی سائٹ کی وجہ سے کتنی پرابلمس ہوتی ہیں ان کو آگے جا کے, بہت بہت کامن ہے کیٹریکٹ موتیا جس کو بولتے ہیں. ہاں, تو یہ والی بیسک چیزیں. پھر ہم نے ڈینٹل ہائیجین کو اپنے ساتھ کولیب کیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈی پی ٹی اور ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مطلب چاروں فیلڈس کے, تین فیلڈس کے اسٹوڈنٹس. فارمیسی کے بھی, فارمیسی لائک آپ کو پھر میڈیسن وغیرہ کو وہ لوگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے, کیونکہ اگین اس میں بھی یہی ہے کہ میڈیسن کا ہم فارمولا دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ دوائی وہ لوگ سستے میں بھی خرید سکتے ہیں اگر ان کو اس فارمولا کا پتہ ہو. آپ برانڈ نیم زیادہ تر لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے افورڈیبلٹی میں بہت مسئلہ آتا ہے. تو یہ والی چیز بھی ہم ان کو گائڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو میڈیسن لینے میں بھی آسانی ہو. کہ فارمولا سیم ہے تو آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کر سکتے ہو, ضروری نہیں ہے کہ اسی اسپیسیفک برانڈ کی ہی میڈیسن لینی ہے. جی صحیح. پھر اس کے علاوہ جب ابھی تم کیمپس وغیرہ کی بات کری تھی, کیمپس کس طریقے سے کراتے ہو, اس میں کیا کیا ہرڈلس فیس کر رہے ہوتے ہو, اور مطلب کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہے, کیونکہ ٹوٹلی وہ فری کیمپس ہوتے ہیں نا, تو کیا کیا ہرڈلس فیس کرنی پڑتی ہیں تمہیں ایک کیمپس یا اویئرنیس پروگرام کروانے کے لیے, اور وہ بھی سلمز میں؟ ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو جگہ نہیں ملتی, وینیو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں لائک ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میڈیکل کی فیلڈ میں زیادہ تر فیمیلس ہوتی ہیں, تو سب سے پہلے تو سیکیورٹی کنسرنس ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی ایسے وینیو پہ جائیں جو کہ سیف ہو, اور وہ خود بھی اپنی ذمہ داری پر لائک ہم اسی لیے زیادہ تر اسکولز وغیرہ میں اسکولس کو اپروچ کرتے ہیں. ہم نے جو 2 مین جگہوں پہ کروائے وہ دونوں ویلفیئر کے اسکولس تھے, جو کہ ظاہر ہے ویلفیئر کے اسکولس ہی اس جگہ پر سیف بھی ہوتے ہیں اور تھوڑا ایسا ہوتا ہے جن جگہ پہ ہم صحیح سے ارینج کر سکیں. تو ہم نے ان 2 جگہوں پہ کرا تھا. اب آپ کو کرنے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اگین بتاؤں وینیو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو وینیو نہیں مل رہا ہوتا, کیونکہ ان ایریاز میں وینیو ڈھونڈنا اٹ سیلف از اے بگ ہرڈل. اس کے بعد جو ہے وہ فائنانس کو ہم لوگ اس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ہم کچھ فیس چارج کر لیتے ہیں تاکہ جو لائک ان کے جو بھی سرٹیفکیٹس وغیرہ ہو گیا, اور ان سب چیزوں کے لیے ہم لوگ بہت منیمم فیس چارج کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اس طرح پھر کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ نا لائک ہم لوگ نا میڈیسنس کے لیے اسپانسرس ڈھونڈتے ہیں, اس کے لیے ہم لوگ نے لائک چیزیں بنائی ہوئی تھیں, ان کو سینڈ کری, اپنا پروپوزل وغیرہ سینڈ کرتے ہیں, مشکلوں سے ملتے ہیں لیکن اگین ملتے ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنیز کو تم لوگ پروپوزل بھیجتے ہو اور پھر اس کے بعد وہاں سے میڈیسنس وغیرہ اسپانسرز آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی ایز اے ڈی بی ٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہرڈلس فیس کرتے ہیں؟ ڈی پی ٹی اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ جو
बड़ी हर्डल फेस करते हैं वो लाइक हमें ना अभी तक रिकग्निशन जो है वो अच्छी नहीं मिली हुई. एक मालिशिया वाला वर्जन वो अभी तक लाइक ज़ाहिर अवेयरनेस नहीं है. इवन हमारे लाइक इस चीज़ पे आप अगर बहस करने शुरू तो हमारे जो क्वालिफाइड जो आवाम है ना उसको भी नहीं पता क्या रोल है, जो कि मेडिकल लाइक फील्ड में भी हैं, वो हेल्थ केयर में काम भी कर रहे हैं, उनको भी इसका रोल नहीं पता. तो खैर इस चीज़ में सबसे पहली तो हर्डल ये होती है. उसके बाद लाइक अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना कि नहीं हम मालिशिया नहीं है, हम एक डॉक्टर हैं, वी डू एग्जैक्टली 5 ईयर डिग्री, उसके बाद हाउस जॉब. तो खैर ये वाली चीज़ है. इसके अलावा जो चीज़ होती है लाइक आपका स्कोप पाकिस्तान में जो है ना वो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बात की थी, स्टूडेंट्स का रेशो और जॉब का रेशो ये बहुत डिफरेंट है. तो लाइक अवेयरनेस इसकी ज़ाहिर है अवेयरनेस क्रिएट करना, इसीलिए हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं. लाइक मैंने स्कूल में भी अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया था ताकि लोगों को, क्योंकि सबको बॉडी एक जो हमारा टेक्नोलॉजी का लाइक सब डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि लोगों को पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये वाली चीज़ों पे हम लोग काम. सही. फिर उसके अलावा चलो हर्डल्स वगैरह हो गई, ऑन द फ्लिप साइड अच्छी चीज़ें भी तो होंगी ना DPD से रिलेटेड, जो कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना. अब बहुत सारे बच्चों ने सुना कि हाँ जॉब का रेशो बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इसकी कोई एक दो बहुत अच्छी चीज़ें, रिवॉर्ड विनिंग चीज़ें. इसकी जो 2-3 अच्छी चीज़ें वो एक तो वो ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ मैकेनिक्स जिनकी ख़राब बहुत ज़्यादा लोगों की हो रही है, तो अगेन इनको ज़रूरी अप्रोच करना है. फिर आपके पास पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट रेशो भी बढ़ रहा है. जाहिर सी बात है आपका लाइक जिस तरह से सबकी हेल्थ टोरी है उसके हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ रही है. तो वो खुद जो लाइक पहले ही होता था कि प्राइमरी हेल्थ केयर में भी अब कोशिश कर रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूरी मौजूद हों उन लोगों के साथ. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब से कोरोना आया ना, कोरोना के बाद जो है ना वो कार्डियो पल्मोनरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू हो गई है. तो इसकी रिहैब के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है. तो लाइक कोरोना के बाद से आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर की बहुत सारी फील्ड्स ऐसी थी जो इतनी नहीं प्रोमिनेंट थी, लेकिन वो सामने आ रही हैं. इसी तरह एक ये वाली फील्ड भी है कि जिसमें जो है आपका जॉब्स बढ़ रही हैं. अगेन मतलब मुझे ऐसा लगता है आपको सबसे पहले जो काम करना है ना वो अवेयरनेस क्रिएट करना है पाकिस्तान में. जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा आप खुद ही लाइक स्कोप की तरफ जो है वो आते जाएंगे. इसके अलावा लाइक बाहर बहुत अच्छे स्कोप है. ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन जगहों पे अगर तो आपने अपनी पढ़ाई जेन्युइनली ठीक से की है, आपने लाइसेंस वगैरह की एग्ज़ाम्स सही से दिए हैं, तो आपको स्कॉलरशिप्स और जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं. सही है. फिर उसके अलावा जैसे सैचुरेशन बहुत है मार्केट में, ठीक है, तो उसको एक जो है बच्चा वो ऐसे क्या काम करे कि वो दूसरे डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट से स्टैंड आउट करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सके. अपनी स्किल्स पे काम करें. जो आपको काम करना है ना आप उसको अच्छा कर लें. जब तक आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी ना, आप जब तक जो काम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपकी थ्योरी अच्छी है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब जिनकी समझे बहुत अच्छी GPA आई हुई है, सब कुछ है, बट दे डोंट नो हाउ टू वर्क इन द मेन प्लेस, वो सही काम नहीं कर रहे, तो कितने दिन तक वहाँ पे टिकेंगे. तो असल ये है कि आप परसेंटेज पे काम करें, अपना GPA पे काम करें, लेकिन अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें. अगेन ये जो इंटर्नशिप वाली बात की थी, फिर मेडिकल कैंप में पार्टिसिपेट करें. उसके अलावा आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें जहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इसके बारे में. तो इससे खुद ही होगा कि आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे तो आप खुद ही आपको आगे निकलने में आसानी होगी. आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आगे आ रही हैं. फिर एनी एडवाइस फॉर फ्यूचर फिजियोथेरेपिस्ट, कोई एडवाइस अगर तुम देना चाहो? अपनी फील्ड के साथ जो है ना आप ऑनेस्ट रहें. आपको जो काम करना है ना आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और अपने आप को कंपेयर मत करें किसी से. अपने आप को अलग से स्टैंड आउट अपने काम से दिखाइए कि हाँ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यू आर कैपेबल ऑफ लाइक ब्रिंगिंग चेंज इन द सोसाइटी. चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. तो ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू. If you like this episode, stay tuned for more.